بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فالمراد بالسبعة احمد والبخاری ومسلم وابو داود والنسائی والترمذی وابن ماجہ۔ فالمراد پس میری مراد بالسبعتی سبعہ کے لفظ سے احمد امام احمد ہوں گے، والبخاری اور امام بخاری ہوں گے، ومسلم اور مسلم ہوں گے، وابو داود اور ابو داود ہوں گے، والنسائی والترمذی وابن ماجہ اور امام نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ ہوں گے۔ یعنی مقدمے میں انہوں نے پہلے بتا دیا ہے کہ آگے کتاب کے اندر کسی حدیث کے بعد اگر میں یہ بتاتا ہوں کہ اخرجہ السبعۃ، اس حدیث کو 7 لوگوں نے نکالا ہے، تو اس سبع سے مراد یہ 7 لوگ ہوں گے جن کا انہوں نے تذکرہ مقدمے میں کر دیا ہے۔ امام احمد، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داود، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ، یہ 7 امام سبع سے مراد ہوں گے۔ اس کی ترکیب کرتے ہیں۔ المراد بالسبعتی، المراد یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے، اس وجہ سے صیغہ صفت کہلائے گا۔ با حرف جر ہے، السبعتی اس کا مجرور ہے، جار مجرور مل کے المراد کے متعلق ہے۔ المراد صیغہ صفت ہوا ضمیر اس میں اس کا نائب فاعل ہے، صیغہ صفت اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر مبتدا ہو جائے گا، شبہ جملہ ہو کر مبتدا۔ احمد معطوف علیہ، واو حرف عطف، البخاری اس کا معطوف اول ہے، واو حرف عطف، مسلم معطوف ثانی، واو عاطفہ، ابو مضاف، داود مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر معطوف ثالث، واو عاطفہ، النسائی معطوف رابع ہے، والترمذی واو عاطفہ، الترمذی معطوف خامس ہے، واو عاطفہ ابن ماجہ مرکب اضافی ہو کے معطوف سادس ہے۔ معطوف علیہ اپنے 6 معطوفوں سے مل کر مبتدا کی خبر ہے، اور مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا ہے۔ اجرا دیکھیں جی، المراد یہ ترکیب میں ہم نے اس کو مبتدا بنایا تھا، اس وجہ سے اس کی رفع حالت ہے، رفع حالت ضمہ کے ساتھ ہے، اس وجہ سے کہ یہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے، واحد کا صیغہ ہے، اس وجہ سے مفرد ہی کہلائے گا۔ السبعتی کی جری حالت ہے، با پیچھے حرف جر آ گیا ہے، اس وجہ سے مجرور ہے، جری حالت کسرہ کے ساتھ ہے، اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ با حرف جر ہے، حروف مبنی ہوتے ہیں، لا محل لہا من الاعراب، ان کا کوئی محلی اعراب نہیں ہوتا۔ احمد یہ خبر بنے گی، اس وجہ سے مرفوع ہے، رفع حالت ضمہ کے ساتھ ہے، ضمہ کے ساتھ اس وجہ سے ہے کہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے، اور اس پہ تنوین اس وجہ سے نہیں آئی کہ یہ غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف اس وجہ سے ہے کہ اس میں 2 سبب پائے جاتے ہیں، ایک علم ہے، دوسرا وزن فعل ہے۔ البخاری کی رفع حالت ہے، احمد کا معطوف اول ہونے کی وجہ سے، اور رفع حالت ضمہ کے ساتھ ہے، اس وجہ سے کہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ مسلم اس کی بھی رفع حالت ہے، یہ بھی احمد کا معطوف ثانی ہے، جو اعراب معطوف علیہ کا ہوتا ہے وہی معطوف کا ہوتا ہے، چاہے وہ 1 ہوں، 2 ہوں، 3 ہوں یا اس سے زیادہ ہوں۔ تو یہاں پہ مسلم اس کا معطوف ثانی ہے، اس وجہ سے یہ بھی مرفوع ہے، معطوف ہونے کی وجہ سے رفع حالت ضمہ کے ساتھ ہے کہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ ابو یہ بھی احمد کا معطوف ہے، اس وجہ سے مرفوع ہے، رفع حالت واو کے ساتھ ہے، کیونکہ اسماء ستہ مکبرہ مع شروط ہے، تو اسماء ستہ کی رفع حالت اگر اس کی شروط پوری ہوں، یعنی اسماء ستہ مکبرہ موحدہ مضافہ الی غیرہا المتکلم ہوں، تو اس کی رفع حالت واو کے ساتھ آتی ہے، اور نصبی حالت الف کے ساتھ آتی ہے، اور جری حالت کسرہ کے ساتھ آتی ہے۔ اگر شروط میں سے کوئی شرط گم ہو جائے تو پھر ان کو اعراب بالحرکت دیا جاتا ہے۔ رأیت ابن، جاء ابن، مررت بابن، یہاں پہ اعراب بالحرکت دیا گیا ہے۔ داود جو ہے اس کی جری حالت ہے کہ یہ مضاف الیہ ہے، اور جری حالت اس کی فتح کے ساتھ ہے، فتح کے ساتھ اس وجہ سے ہے کہ یہ غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف اس وجہ سے ہے کہ اس میں 2 سبب پائے جاتے ہیں، 2 سبب، ایک عجمہ ہے، دوسرا علم ہے۔ النسائی کی بھی رفع حالت ہے کہ اس کا عطف احمد کے اوپر ہے، اور رفع حالت ضمہ کے ساتھ ہے، ضمہ کے ساتھ اس وجہ سے ہے کہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔
الترمذی اس کی بھی رفیع حالت ہے، کیونکہ اس کا بھی عطف احمدو کے اوپر ہے، رفیع حالت ضمہ کے ساتھ ہے کہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ ابنو کی بھی رفیع حالت ہے، احمدو کا معطوف ہے، رفیع حالت ضمہ کے ساتھ ہے، اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ ما جاتا کی جری حالت ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، اور جری حالت فتح کے ساتھ ہے غیر منصرف ہونے کی وجہ سے، اور فتح کے ساتھ غیر منصرف ہونے کی وجہ سے غیر منصرف اس وجہ سے ہے کہ اس میں ایک تو تانیث آ گئی ہے اور دوسرا یہ علم ہے۔ اس عبارت کے صیغے دیکھتے ہیں جی۔ المراد یہ باب افعال سے ارادہ یرید ارادتاً، اس سے واحد مذکر اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ را واو دال اس کا مادہ ہے، اب تک سامنے اجوف واوی۔ السبع یہ اسم جامد ہے، اسم عدد ہے۔ سین با عین اس کا مادہ بنتا ہے، اب تک سامنے یہ سالم بن جائے گا۔ باقی یہ جتنے بھی نام ہیں احمد، بخاری، مسلم، ابو داود، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، یہ سارے یہاں پہ اسم جامد ہے، لیکن ویسے یہ کچھ ان میں سے مشتق ہیں، کچھ جامد ہیں حقیقت، یعنی اگر ان کو علم نہ بنایا جائے تو پھر دیکھا جائے تو کچھ اسم مشتق بنتے ہیں، کچھ اسم جامد بنتے ہیں پھر بھی۔ اس میں سے احمد جو ہے یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے، باب سمیع یسمع حمید یحمد اسم تفضیل ہے۔ حا میم دال اس کا مادہ اب سب سامنے سالم ہوگا۔ ادھر یہاں پہ یہ اسم جامد ہی ہے کیونکہ علم کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ البخاری یہ واحد مذکر اسم منصوب ہے، بخارا کی طرف نسبت ہے، اور اسم منصوب بھی جامد ہی ہوتا ہے۔ مسلم یہ واحد مذکر اسم فاعل کا صیغہ ہے، باب اسلم یسلم اسلام باب افعال سے، سین لام میم اس کا مادہ ہے۔ ابو یہ حمزہ با واو اس کا مادہ ہے۔ ابا غن تھا اصل میں، واو تو یہاں پہ اس کی رفیع حالت کی آئی ہے، لیکن ابن اصل میں ابا غن تھا، پھر واو کو خلاف قیاس گرا دیتے ہیں تو ابن رہ جاتا ہے۔ داود یہ بھی اسم جامد ہے، عجمہ ہے، غیر منصرف ہے۔ النسائی یہ نساء کی طرف اس کی نسبت ہے، اسم منصوب ہے واحد مذکر۔ اور الترمذی یہ بھی ترمذ کی طرف اس کی نسبت ہے، واحد مذکر اسم منصوب ہے۔ ابن یہ اسم جامد ہے، مادہ اس کا با نون واو ہے، تو آخر سے واو کو گرا کے اس کے عوض میں شروع میں حمزہ لگا دیا تو ابن بن گیا، بن ون سے ابن۔ ما جاتا یہ بھی اسم جامد ہے۔